اس کو امریکہ کا جدید فلسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس فلسفے کا بانی جان ڈیوی تھا۔ اس نے کہا عمل کے ذریعے اکتساب، لرننگ بائی ڈوئنگ اور لرننگ بائی لیونگ، یہ مؤثر ہتھیار ہوتے ہیں بچوں کے اکتساب کے لیے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 1908 عیسوی میں جے اے اسٹیونسن نے منصوبائی طریقے کو انٹروڈیوس کیا، لیکن ڈاکٹر کل پیٹرک اسی منصوبائی طریقے کو تعلیمی میدان میں مختلف مثالوں کے ذریعے پیش کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا۔ اس لیے ڈاکٹر کل پیٹرک کو فادر آف پروجیکٹ میتھڈ کہا جاتا ہے۔ ہم اس کے دو اہم اصولوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، عمل کے ذریعے اکتساب ہے اور عمل کے ذریعے حیات ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیا انکشافی طریقہ، جس کو ہم ہیورسٹک میتھڈ، یہ ہیورسٹک یونانی زبان کے لفظ ہیورسکو سے لیا گیا۔ ہیورسکو کے انگریزی میں معنی ہیں آئی فائنڈ، آئی ڈسکور، میں نے جانا، میں نے معلوم کیا، میں نے ایجاد کیا۔ انکشافی طریقے تدریس فلسفے فطرت کی بنیاد ہے۔ فلسفے فطرت کو روسو نے پیش کیا تھا۔ روسو کا نام آتے ہی ہم ایک سینٹینس بولنا چاہیے، نیچر از دا فرسٹ ٹیچر آف چائلڈ، فطرت ہی بچے کا پہلا معلم ہوتا ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس طریقے کو آگے بڑھایا گیا۔ پھر یہ انکشافی طریقہ ہے کیا؟ اس طریقے میں طلباء کو ایک مسئلہ دیا جاتا ہے اور ہر طالب علم کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو از خود اپنی طرف سے حل کریں۔ ہر طالب علم مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف ذرائعوں سے معلومات اکٹھا کرتا ہے۔ ان معلومات کی مدد سے ہی وہ مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے۔ ایسے وقت معلم کا کردار صرف گائیڈ یا رہنما ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اشتراکی اکتساب اور باہمی تعاون اکتساب کے تعلق سے پڑھے تھے۔ اشتراکی یعنی مشترکہ اکتساب میں طلباء ایک ٹیم بناتے ہوئے ایک معنی خیز انداز میں منصوبہ بناتے ہیں، یا طلباء ایک اہم سوال دریافت کرتے ہیں۔ اس قسم کی مثالوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ طلباء کا ایک گروپ لیکچر کے لیے یا تقریر کے لیے بحث و مباحثہ کر رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طلباء کے مختلف گروپس جو مختلف اسکولوں سے تعلق رکھتے ہیں کسی ایک اسائنمنٹ پر، تفیوض پر، انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں۔ یہ ہے اشتراکی اکتساب، جس کو کولیبریٹو لرننگ بولیں۔ اس کے ساتھ اور ایک ورڈ ہے باہمی تعاون اکتساب۔ باہمی تعاون اکتساب طلباء چھوٹے چھوٹے گروپ میں تقسیم ہو کر
ایک منظم سرگرمی پر کام کرتے ہیں اور اس طریقے میں وہ انفرادی طور پر اپنے کام کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر گروپ کے کام کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں طلباء آمنے سامنے بیٹھ کر کام انجام دیتے ہیں۔ اس قسم کے اکتساب سے طلباء کی آپسی تدریسی و اکتسابی کمزوری دور ہوتی ہے اور وہ جمہوری انداز فکر سے اکتساب کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تک ہم پڑھے تھے۔ اس کے بعد اب مشاغل پر تدریس میں اکتساب کی اس قسم کی تدریس میں طلبہ کچھ بولو۔ اس قسم کی تدریس میں کیا ہوتا؟ اکتسابی کمزوری بچوں کی دور ہوتی اور بچے جمہوری انداز میں اکتساب سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی باہمی تعاون سے جمہوری انداز فکر سے ڈسکشن کرتے ہوئے اپنے لرننگ ایبیلٹیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اکتساب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایکٹیویٹی بیسڈ اپروچ یا لرننگ۔ مشاغل سر اس میں ٹیچر کا کیا رول رہتا ہے سر پھر باہمی تعاون اکتساب میں؟ نہیں، ٹیچر تو گائیڈ رہتا۔ یہ جمہوری کمرے جماعت میں تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیے، کمرے جماعت میں ایک ایکٹیویٹی یا سرگرمی کروائی جا رہی ہے، یا تو وہ انفرادی ہو سکتی، یا تو گروہی ہو سکتی، یا تو کل جماعتی ہو سکتی۔ انفرادی میں بچوں کا ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں ہوتا، البتہ گروہی میں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا سکتے یا بڑے گروپ بنا سکتے۔ تو جب گروپ بنایا جاتا تو بچے اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے، اس سرگرمی کو کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے باہمی طور پر ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہوتے ہوئے ہم اس کو ایسا کریں گے، نہیں ہم اس کو اور اس طرح سے مناسب انداز سے اور آگے بڑھیں گے، اس طرح سے انٹریکشن ہوتا تو ایک دوسرے کا تعاون حاصل ہوتا اور ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسرے کو شیئر کرتے اور خود سے از خود لرننگ، خود سے اکتساب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ یہ تمام چیزوں کو ٹیچر ایز اے آبزرور مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے وقت اگر بچہ انفرادی یا گروپ کی شکل میں بچے کسی قسم کی کچھ غلطی کر رہے ہوں تو وہ مناسب رہنمائی کر کے ان کو آگے بڑھاتا ہے۔ آج کے جتنے بھی اکتسابی طریقے ہیں اس میں ٹیچر یا تو گائیڈ رہے گا یا تو دوست رہے گا، کیونکہ گائیڈ آگے بڑھاتا ہے، دوست کے سامنے طلباء یا سامنے والا ٹیچر ایک دوسرے سے بغیر کسی ہچکچائے اپنے سوالات ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مشاغل پر مبنی رسائی یا مشاغل پر مبنی اکتساب، یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ۔ ایکچولی یہ کیا ہے؟ گاندھی جی کا فلسفہ ہے۔ گاندھی جی کا خیال ہے بچوں کو حرفتی تعلیم، ووکیشنل ایجوکیشن دینا ضروری ہے۔ وہ ووکیشنل ایجوکیشن یا حرفتی تعلیم سے کیا ہوگا؟ بچے کے ذہنی، جسمانی اور جذباتی نشو و نما ہوگی، یہی بچے کی تعلیم کہلاتی ہے۔ ان کا خیال تھا تدریس میں بچہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بچوں میں سوچنے کی صلاحیت
उभारना ही तदरीसी अमल इनकी नजर में है। सोचने की सलाहियत, सोचने के बाद ही आदमी किसी चीज पर अपने फैसले को सादिर कर सकता है। बच्चे के ख्यालात को खास मकसद की जानिब ले जाना या रहबरी करना या इनकी हिम्मत अफजाई करना तदरीसी अमल में बहुत जरूरी है। अब इसमें सरगर्मियां किस तरह से तरतीब दी जाए और इनके मकासद क्या होने चाहिए। इसमें कहा गया सरगर्मियां दिलचस्पी पैदा करने वाले हों। दूसरा, सरगर्मियां जरूरतों के मुताबिक हों। तीसरा, सरगर्मी में तमाम बच्चे शामिल हों। नेक्स्ट पॉइंट, सरगर्मी फितरी इक्तिसाबी माहौल बने, यानी बच्चे फितरी तौर पर सीखने वाले बने। उसके बाद तख्लीकी सरगर्मियों को फरोग देने वाले हों। फिर सरगर्मियां लचकदार हों और वक्त जरूरत इनमें इस्लाह व तरमीम की जा सके। लास्ट पॉइंट, बच्चों की पोशीदा सलाहियतों को जाहिर कर सके। यहां पर एक चीज काबिल गौर है कि एक्टिविटीज या मशागिल कैसे होने चाहिए। इस पर इस तरह कहा गया है कि एक्टिविटीज या मशागिल बच्चों में दिलचस्पी का रुझान पैदा करे और ये सरगर्मियां बच्चों के नीड्स या जरूरियात को मुकम्मिल करें और सरगर्मी में तमाम बच्चे शामिल हों, ये देखा जाए और सरगर्मी फितरी इक्तिसाब माहौल बने। फितरी इक्तिसाब माहौल, नेचुरल लर्निंग इन्वायरमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फितरी इक्तिसाबी माहौल, इक्तिसाब के माने लर्निंग सिचुएशन है। माहौल ऐसा क्रिएट होना कि बच्चा फितरी तौर पर किसी चीज को करने के लिए आमादा हो। अब बच्चे फितरी तौर पर कब इक्तिसाब करते हो, बोलिए आप? बच्चे फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर, अपने आप तौर पर कब इक्तिसाब के लिए राजी होते हैं? अगर उनमें दिलचस्पी जब ज्यादा उन्हें है या फिर एक बात, मतलब बराबर। पढ़ाने का अंदाज अगर अच्छा है सीखने के लिए। दूसरा, बराबर। तीसरा बोलिए। अगर हम टीचिंग के वक्त हकीकी अशिया लेके गए तो और खुशी से पढ़ते बच्चे। और खुशी से पढ़ते हैं, वेरी गुड। और एक चीज यहाँ पे एक वर्ड बोलना भूल जा रहे आप लोग, तमाम चीजें करेक्ट है। फितरी इक्तिसाबी माहौल, बच्चे के लिए फितरी इक्तिसाब क्या है? जरा सा रूसों की तरफ जाइए। नेचर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। फितरत ही बच्चे का पहला मौलिम होता है, यानी बच्चा फितरत से बहुत ज्यादा सीखता है। यानी फितरत के माने यहाँ पर आजादाना माहौल, उनको रिलेट करके पढ़ाना। वेरी गुड। बच्चा आजादाना तौर पर सरगर्मी को अटेंड कर रहा तो डेफिनेटली वो चीजें बहुत आसानी से सीख सकता। अगर उसके ऊपर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रहा तो सीखने का जो अमल है वो आर्टिफिशियल हो सकता, फितरी नहीं होता। जो चीज फितरी होती वो काबिले तारीफ होती। नेक्स्ट पॉइंट है तख्लीकी सरगर्मियों को फरोग देने वाले हों। ये जो एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज बच्चों में क्रिएटिविटी, बच्चों में इख्तिरा की सलाहियत पैदा करने वाली हो। इख्तिरा के माने अब तक कोई चीज मालूम नहीं हुई, मैं ये नई चीज मालूम कर रहा हूं, मैं इस अमल से एक नई चीज को मालूम करूंगा। ये है इख्तिराई सलाहियत। तो इख्तिराई सलाहियतों को फरोग देने वाली सरगर्मियां हों। फिर सरगर्मियां लचकदार,
سرگرمیاں لچکدار کے معنی سرگرمیاں فکس نہیں رہنا، اس میں حسب منشا تبدیلی کی جا سکے. مثال کے طور پر میں یہ بولا یہ کلے یا مٹی ہے، چکنی مٹی ہے، اس سے آپ مختلف قسم کے جانور بنا سکتے. اب ایک بچہ ہاتھی بناتا ہے، ایک بچہ کوئی اور جانور بناتا ہے، ایک بچہ کوئی اور جانور بناتا ہے. تو مٹی تو وہی ہے، کلے وہی دیا گیا، لیکن بچے کو جب ہم آزادی دے دیتے تو وہ اس کے نوعیت کے حساب سے وہ چیزوں کو لے کر آگے بڑھتا. تو یہاں پر ایکٹیویٹی کو الاسٹیسٹی بولا گیا. ایکٹیویٹیز ایسے ہوں جس میں لچک پائی جائے، فکس نہیں تمام لوگ ہاتھی بنائیے، تمام لوگ فلاں جانور بنائیے، تمام لوگ فلاں چیز بنائیے، ایسا نہیں. ایسا بولے تو تمام لوگ ایک ہی طرف جانے کی کوشش کرتے اور وہ ٹیچر سائٹ، ٹیچر جو بولا وہ کریں گے. اگر ہم مٹی دے دیے، آپ کو جو سمجھ میں آیا آپ کے پسندیدہ جانور کو بنائیے، آپ کے پسندیدہ چیزوں کو بنائیے، تو بچہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ذہن میں جو تشکیل تصور میں جو فگر ہے اس کو اتارتا ہے یا اس کو بناتا ہے. اب اس کے تحت سرگرمی کے تحت ایپیپ کے 6 اصول بنائے گئے تھے. آندھرا پردیش پرائمری ایجوکیشن پروجیکٹ، اس کے تحت 6 اصول بنائے گئے تھے. یہ تمام کے تمام سرگرمی پر مبنی رسائی یا سرگرمی پر مبنی اکتساب ہے. یہ ہے ایپیپ کے 6 اصول، آندھرا پردیش پرائمری ایجوکیشن پروجیکٹ. پہلا ہے معلم کے تیار کردہ مشاغل طلباء کو فراہم کرنا. دوسرا انکشاف، تجربات اور عمل کے ذریعے سیکھنے کے عمل کو فروغ دینا. تیسرا طلباء کے انفرادی اختلافات کی شناخت کرنا اور ان کے مطابق تعلیم دینا. چوتھا ہے انفرادی، گروہی اور کل جماعتی سرگرمیوں کو فروغ دینا. پانچواں کمرے جماعت میں مقامی ماحول کا استعمال کرنا. لاسٹ پوائنٹ چھٹا کمرے جماعت کو طلباء کی سرگرمیوں کے ذریعے دلچسپ بنانا. یہ 6 اصول ہیں جس کو ہم ایکٹیویٹی بیسڈ اپروچ کہا جاتا ہے. ہر ایک کی تفصیل تھوڑا سا مختصر طریقے سے. پہلا پوائنٹ ہم کیا بولے تھے؟ پہلا پوائنٹ بولے تھے ہم معلم کے تیار کردہ مشاغل طلباء کو فراہم کرنا. کہ درس و تدریس کے عمل میں موسٹ امپارٹنٹ چیز وہ ہے جو ٹیچر پریپیئر ہو کے کمرے جماعت میں آتا ہے. اگر ٹیچر تیاری سے، منصوبے سے، مناسب مقصد سے، مناسب معروضات سے کمرے جماعت میں اگر داخل نہیں ہوتا، اس انداز سے اگر نہیں ہوتا، تو تدریس کون سے ڈائریکشن پہ جاتی یہ نہیں بتلا سکتے. اگر ٹیچر منظم پلان سے اگر کمرے جماعت میں داخل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک کے بعد ایک سٹیپ باعمل بنتے جاتے اور بچوں کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی جاتی. دوسرا انکشاف، تجربات اور عمل کے ذریعے سیکھنے کے عمل کو فروغ دینا. یعنی ایسے ایکٹیویٹیز کرانا جس میں بچوں میں انکشافی صلاحیت بڑھنا، یا بچے عمل کے ذریعے اکتساب، لرننگ بائی ڈوئنگ، اکتساب کرتے ہیں لیکن عمل کے ذریعے ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے سیکھے تو وہ بامقصد اکتساب ہوتا ہے. اس کے بعد اسی دوران طلباء کے انفرادی اختلافات کی شناخت کرنا اور ان کے مطابق تعلیم دینا. انفرادی اختلافات، اس سے پہلے بھی ہم بولے تھے انڈیویجول ڈفرینسز. دنیا میں کوئی 2 جاندار، اے اور بی، انسان ہو یا کوئی اور جاندار ہو، 2 جاندار
ہر لحاظ سے مطابقت نہیں رکھتے، دونوں میں ڈفرینس پایا جاتا ہے. اسی ڈفرینس کو، اسی فرق کو انفرادی اختلافات یا انفرادی تفاوت پوٹینشل کہا جاتا ہے. تو ایک ٹیچر کو چاہیے کمرے جماعت میں تدریس یا ٹیچنگ کرتے وقت طلباء کے ذہنی اور جسمانی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے تعلیم دے، کیونکہ اس میں ذہانت کا بہت زیادہ اثر ہوتا. اس لیے ٹیچر کو چاہیے پہلے مناسب ٹیکنک، تدریسی گر استعمال کریں، اس کے بعد مناسب طریقے تدریس کو استعمال کریں، اس کے بعد مناسب تدریس کی رسائی کو استعمال کریں. ایک بار کمرے جماعت میں استخرائی طریقہ اگر استعمال کرتے ہیں تو سیکنڈ سائڈ استخراجی طریقے کو استعمال کرنا چاہیے. ایک مرتبہ اگر ہم ڈیمانسٹریشن، مظاہرے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں تو دوسری مرتبہ خطابت کا طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیے. ایسا کیوں؟ ہم مختلف قسم کے طریقے اگر ہم سامنے پیش کریں گے تو سامنے والے بچے بھی مختلف ذہانتی خارج قسمت کے ہوتے ہیں. اس میں چند بچے استخرائی طریقے پر بہت زیادہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، بعض بچے استخراجی کو رسپانس دیتے ہیں، بعض بچے مظاہرے کے طریقے میں ٹیچر سے کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، ڈسکشن لیتے ہیں، بحث و مباحثے میں حصہ لیتے ہیں. بعض بچے خطابت کے دوران، لیکچر کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ٹیچر سے ان کے جو ذہن میں شکوک ہے اس تعلق سے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد چوتھے میں بولا گیا، ہم اس سے پہلے ہی بولے تھے، جو سرگرمیاں ہیں یعنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انفرادی ہو سکتی، وہ گروہی ہو سکتی، یا کل جماعتی ہو سکتی. کمپلیٹ جماعت کے لیے ایک ہی سرگرمی ہو سکتی، یا کمپلیٹ جماعت میں 4 یا 5 گروپس بنا کر گروپس کے لحاظ سے ایکٹیویٹیز دی جا سکتی، یا کمپلیٹ جماعت میں 20 کینڈیڈیٹ ہیں، 20 کینڈیڈیٹ کے لیے ہر ایک کے لیے ایک ایک انفرادی ایکٹیویٹی دی جا سکتی. تو اس سے کیا ہوتا؟ انفرادی دیے تو بچے کے انفرادی اختلافات معلوم ہوتے، گروہی دیے چھوٹے چھوٹے گروپوں کی شکل میں دیے تو بچے ڈسکشن کے ذریعے ایک چیز معلوم کرتے. اس ڈسکشن میں ایک جہتی سامنے آتی ہے، اس ڈسکشن میں مفاہمت سامنے آتی ہے، اس ڈسکشن میں مل جل کر کام کرنا یہ چیز سامنے آتی ہے، باہمی ربط معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد کمرے جماعت میں مقامی ماحول کو استعمال کرنا. کمرے جماعت میں مقامی ماحول کا استعمال کرنا بولے تو مثال کے طور پر میں ایک اسکول کا ٹیچر ہوں، وہاں پر میں ٹاپک کے دوران کپڑوں کی سلوائی اس تعلق سے میں پڑھا رہا ہوں. تو کپڑوں کی سلوائی کے لیے ہم درزی یہ کانسیپٹ آتا. تو اسکول کے اطراف و اکناف میں درزی ہم کو اویلیبل ہوتا، جہاں تک ہو سکے اس کو انٹریکٹ ہو کر کمرے جماعت میں لے کر آ کے اگر ہم بچوں کو بتلائے درزی، یہ شخص کو درزی بولیں گے کیونکہ یہ اس طرح سے کپڑوں کو بناتا ہے. اسی طرح کمرے جماعت کے ماحول میں ہم کو مدرسے کا باغ، اسکول گارڈن کے تعلق سے ہم کو پڑھانا ہے. تو اطراف و اکناف میں باغات ہوتے تو وہاں پر ایک مالی رہتا، باغوں کی کس طرح سے دیکھ بھالی کرنا چاہیے، تو اس شخص کو لا کر بچوں سے انٹریکٹ کرا سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک نئی چیز سامنے آتی، بچے نئی چیز سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم جو عنوان پڑھا رہے ہیں وہ عنوان سے ریلیٹڈ ہے تو عنوان میں اور تقویت حاصل ہوتی. لاسٹ، بچے جو بھی سرگرمیاں کرتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز کو یا وہ سرگرمیوں کو کمرے جماعت میں نمائش کرنا. نمائش کرنے سے فائدہ کیا ہوتا، لگانے سے فائدہ کیا ہوتا؟
چھوٹے چھوٹے چارٹ جو بچے بنا کے لے کر آتے, لگانے سے کیا ہوتا, تو پہلی چیز یہ ہوتی, ہر بچہ اپنے کام کو دیکھ کر خوش ہوتا, یہ میں کرا تھا, یہ ہمارا گروپ کرا تھا. اس کے بعد کمپٹیشن اسٹارٹ ہوتا, یہ ہمارا گروپ اس طرح سے کرا, وہ گروپ اس طرح سے کرا, اور ایک گروپ اس طرح سے کرا, تو کمپٹیٹیو اسپرٹ بھی حاصل ہوتی. تو یہ تو ایک کمرے جماعت کا ہے. اسی طرح ایک کمرے جماعت سے دوسرے کمرے جماعت کے بچے آتے, یہ لوگ ان سے سیکھتے, وہ لوگ ان سے سیکھتے, باہم اتفاق ہوتا, مل جل کر سیکھنا ہوتا, ایکٹیویٹیز کرنا ہوتا. اس کو ہم ایکٹیویٹی بیس میتھڈ بولے. نیکسٹ ہے مائکرو ٹیچنگ. مائکرو ٹیچنگ کو 1963 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر D.W. Eleka نے پیش کیا. 1963 میں امریکہ کی یونیورسٹی جس کا نام ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی, اس نے مائکرو ٹیچنگ کے تصور کو پیش کیا. اس طریقہ کار میں زیر تربیت اساتذہ کے کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہندوستان میں اس طریقہ کار کو سب سے پہلے 1967 میں D.D. تیواری نے الہ آباد کے ایک ادارے میں شروع کیا. اس کے بعد 1970 میں G.B. شاہ نے بروڈا کے شعبے تعلیم میں ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے مائکرو تدریس پر تجربات کیا. اس کے بعد NCERT SCERT میں نے بھی اس پر عمل آوری کی. تو اب تک جو ہم پڑھے اس پہ کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھئے. مائکرو ٹیچنگ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ ڈاؤٹ ہے سر یہ مائکرو ٹیچنگ کا, سر یہ مائکرو ٹیچنگ کا پھر ایک مرتبہ بولیے نا سر. ہاں یہ دیکھیے مائکرو ٹیچنگ اصل ہے کیا, اگر بیسیکلی کچھ نہیں معلوم ہے تو اصل ہے کیا. ہم ڈپلوما کرے ہوئے ہیں, D.Ed کرے ہوئے ہیں اور B.Ed کرے ہوئے ہیں. جو لوگ B.Ed کرے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا نالج رہتا مائکرو ٹیچنگ کیا ہے. ڈپلوما والوں کو اتنا نہیں رہتا. ڈپلوما والے ایسے سمجھیے, ہم ٹیچنگ پریکٹس کو جانے سے پہلے ہمارے اساتذہ یعنی لیکچررز آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن لیسن دینے کے بعد پھر آپ لوگوں سے ایک لیسن لینے کے لیے کہتے. تو آپ لوگ لیسن لیتے آپ ہی کے کمرے جماعت میں, تاکہ آپ کو اسٹیج فیئر چلے جائے. پھر وہ کنٹینٹ جو مواد آپ سامنے بیٹھ کر یاد کرے تھے, اسٹیج پر آ کر بولنے سے کیا فرق محسوس ہوتا یہ فیل کرنا چاہیے. اس طرح کی پریکٹس کروائی جاتی TP سے پہلے. اسی طرح B.Ed لیول پر آج بھی وہ کانسیپٹ ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا الگ بات ہے. B.Ed لیول پر مائکرو ٹیچنگ کا کانسیپٹ ہے. مائکرو ایک ہے, مائکرو ایک ہے, میکرو ایک ہے, MACRO. وہ بڑے لیول پر لارج اسکیل پر بولا جاتا. MICRO مائکرو گراس روٹ لیول پر کیا جاتا. اس کے لیے کیا کیا جاتا, پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم کو پیریڈ پلان, جو لیسن پلان یا پیریڈ پلان ہم کو جو بنانا ہے تو اس کے اسٹیپس کیا ہوتے. ہم ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. اس کے اسٹیپ عموماً پہلا تمہید ہوتا, اس کے بعد موٹیویشن ہوتا, اس کے بعد ڈکلریشن آف ٹاپک ہوتا, اس کے بعد ایکسپلینیشن ہوتا, اس کے بعد کلمینیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی, اس کے بعد ریکیپچولیشن ہوتا, اس کے بعد ایویلویشن ہوتا. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پیریڈ میں ہوتا, یعنی 40 منٹس کے پیریڈ میں اس طرح سے ایک پیریڈ پلان کو مکمل کرتے. مائکرو ٹیچنگ میں کیا کیا جاتا, یہ جو اسٹیپس ہیں بچوں کے گروپ کو دیا جاتا کہ آپ انٹروڈکشن, ایک ٹاپک دے دیا گیا, آپ انٹروڈکشن تمہید پر ایکسپلین کریں گے, اور ایک کو دیا جاتا آپ موٹیویشن پر پیش کریں گے, اور ایک کو دیا جاتا ایکسپلینیشن پر کریں گے. تو یہ ڈیوریشن کتنا رہتا,
कंप्लीट पीरियड प्लान का ड्यूरेशन 40 मिनट का रहता, ये जो आपको अलग अलग करके जो आपको दिया जा रहा वो 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम रहता। इसमें क्या किया जाता, आप ही के साथियों के सामने आपको माइक्रो टीचिंग देना रहता। मैं लेक्चरर हूं और एक क्लासरूम है, समझिए एक क्लासरूम में आपको मैं बोला ये टॉपिक पर आप तमहीद इंट्रोडक्शन पेश कीजिए, तो इंट्रोडक्शन पेश करते आपके साथियों के सामने मैं ऑब्जर्वर रहता, मैं खाली ऑब्जर्व करता हूं, या और एक तरीका होता आप जो पेश कर रहे हैं उसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं। असल तरीका बीएड में वीडियो रिकॉर्डिंग का है। क्यों करना चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी वजह क्या है बोले तो आपका जब वो माइक्रो टीचिंग लेसन हो जाता, उसके बाद आपको वो कंसर्न लेक्चरर बतलाता कि आप इंट्रोडक्शन करते वक्त किस तरह से आप रिप्रेजेंट करें, वो वीडियो में देखिए। फिर बच्चा वो वीडियो में देखता, देखकर हाँ यहाँ पर थोड़ी सी बोलने में आगे पीछे हो गया या एकदम मैं जंप कर लिया, ये तमाम चीजें वीडियो में आता। अगर हम वीडियो नहीं लिए तो खाली टीचर बोलता और बच्चा एक्सेप्ट कर लेना पड़ता, आप वहां पे गलती करे थे वो तो करे थे बोल के एक्सेप्ट कर लेना पड़ता। वीडियो आपको सबूत बतलाता कि आप रिप्रेजेंट करते वक्त उस चीज को भूल गए, रिप्रेजेंट करते वक्त उसको बहुत अच्छे अंदाज से करे। तो ये वीडियो क्या होता, खुद की तस्वीर भी होती, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो पूरे कमरे जमाते में बतलाया जाता है कि ये इस अंदाज इस चीज को इस शख्स ने बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया। तो ये माइक्रो टीचिंग है। इससे बच्चे में खुद एतमादी पैदा होती, सब्जेक्ट पे उबूर हासिल होता, स्टेज फियर चला जाता, कहीं पर भी ठहरकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकता। इसके बाद है, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो पॉइंट्स आप माइक्रो टीचिंग के बारे में बोले ना सर, 1963 बोल के स्टैंडर्ड 4, ये जो पॉइंट्स बोले सर वो एक मर्तबा रिपीट कीजिए। हाँ, सबसे पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड। आप बोलिए स्टैनफोर्ड कहीं पर नाम आया क्या, हम इससे पहले पढ़े क्या? हाँ सर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो कुछ नजरिए में पढ़े ना सर। हाँ, इंटेलिजेंस में आया था, इंटेलिजेंस में आया था, जहानत में आया था। बिन्ने ने जो आजमाइशी सवालात बनाए थे, जिसको बिन्ने स्केल बोला, बिन्ने स्केल बोला गया, उन सवालात को एल टर्मन ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। तो एल टर्मन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, इसलिए स्टैनफोर्ड बिन्ने के सवालात का नाम स्टैनफोर्ड बिन्ने स्केल दिया। तो ये माइक्रो टीचिंग 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर D.W. अलेका ने पेश किया। ये D.W. अलेका है, बाज बुक्स में D.W. एलिन लिखा हुआ है, एलिन बहुत कम बुक्स में लिखा हुआ है, करेक्ट नाम एलेका है, ALIKA, ये करेक्ट नेम है। और हिंदुस्तान में इस किस्म की तदरीस को सबसे पहले D.D. तिवारी ने 1967 में इलाहाबाद के एक इदारे में शुरू किया, लेकिन कामयाब तरीके से 1970 में G.B. शाह ने बड़ौदा के कॉलेज ऑफ एजुकेशन में इसको मुनासिब अंदाज से पेश किया। मुनासिब अंदाज क्या था, अभी मैं जो बोला कि माइक्रो टीचिंग के लिए किसी एक हिस्से को बच्चा जब बोलता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद फिर वही बच्चे को बतलाया जाता है कि आप जो माइक्रो टीचिंग में जो उन्वान जो स्टेप लेके आगे बढ़े थे, वो स्टेप की सराहत ऐसा आपने की, इसके दौरान इस तरह की गलती हुई नहीं, इसके दौरान ये बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छे अंदाज से आपने पेश किया। तो ये बच्चे को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता या बच्चे को अपनी कामयाबी का एहसास होता। ये तमाम चीजें आपके हमअसर साथी भी देखते, पॉजिटिव पॉइंट भी देखते और नेगेटिव पॉइंट भी देखते। तो ये था माइक्रो टीचिंग के ताल्लुक से। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ टीचिंग।
کہ ٹیچنگ کے فیزز کتنے ہوتے ہیں، تدریس کے مراحل کتنے ہوتے ہیں. تدریس کے مراحل عموماً تدریس سے پہلے، تدریس کے دوران اور تدریس کے بعد. ہم تدریس سے پہلے کو پری ایکٹیو اسٹیج بولیں گے، تدریسی مرحلے کو انٹریکٹیو اسٹیج بولیں گے، اور تدریس کے بعد کے مرحلے کو پوسٹ ایکٹیو اسٹیج بولیں گے. اب پہلا مرحلہ لیجئے جس کو انگلش میں ہم پری ایکٹیو اسٹیج بولتے ہیں، ما قبل تدریسی مرحلہ. اس میں پہلا اسٹیپ ہے